اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک بھی باب مکمل نہ ہوا۔ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس مہینے میں ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں کی شب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور لاکھوں عشاقان مصطفیٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مبارک موقع پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، گاڑیوں کو سجاتے ہیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑی عید ہے، اس عید کی خوشیوں کو بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن منکرین میلاد جو آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، وہ ان بولے بالے عشاقان مصطفیٰ کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح ان خوشیوں کو منانے سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جو سرکار کے سچے عاشق ہیں وہ ان کی باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ اب ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں کہ جی کیا صحابہ نے عید میلاد النبی کو منایا، کیا قرآن سے اس کا ثبوت ہے، کیا عربی کے اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں دوں گا۔ آج جو سوال ہے جس کا میں جواب دوں گا وہ ہے جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا کیسا، اور اس کا ثبوت عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے۔ آنے والی ویڈیوز میں قرآنی دلائل اور حدیث سے اس کا ثبوت دوں گا۔ تو جو دوست نئے آئے ہیں میرے اس چینل پر، ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن اس طرح مطمئن ہوگا اور آپ کو ایسی اچھی گفتگو سننے کو ملے گی، آپ دوسروں کو جو آپ کے ذہنوں میں ایسے وہم پیدا کرتے ہیں ان کو اس سے روک سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تو ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یہ کیسے آپ اس کو منا رہے ہو؟ تو میرے دوستو عربی گرامر کے اعتبار سے ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ تو عربی گرامر میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے اس کا نام ہے لسان العرب، یعنی عرب کی زبان۔ عربی کا اردو میں ٹرانسلیٹ ہے عرب کی زبان، اور اسے لکھنے والے ہیں ابن منظور افرنگی۔ ابن منظور افرنگی یہ بہت ہی اتھینٹک ان کو عربی گرامر کے اندر مانا جاتا ہے، اور اس طرح باقی تمام کتب کے اندر بھی عید میلاد النبی کا یہی معنی ذکر کیا جو ابن منظور افرنگی نے ذکر کیا۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے جی عید، لفظ عید۔ اب لفظ عید کا جو معنی ہے، جو مادہ ہے، جو اصلی حروف ہے وہ ہے وعدہ، واو عین اور دال، وعد یعید، جس کا میننگ ہے لوٹ کر آنا، کسی چیز کا لوٹ کر آنا، بار بار ہونا کسی کام کا۔ تو جس کام کو بار بار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لوٹ کر ہونے والا، بار بار ہونے والا۔ اور اب اسی سے نکلا لفظ عید۔ تو ابن منظور افرنگی اس لفظ عید کا معنی کیا ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ خوشی کا دن جو لوٹ کر بار بار آئے اسے عید کہتے ہیں، جیسا کہ عید الفطر ہے۔ اب عید الفطر آئی، ہم نے منائی، خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کی، سال گزرا، پھر دوبارہ لوٹ کر آئی، اب پھر دوبارہ خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں عید الفطر، یعنی کہ یہ عید ہے اور فطر کے کھانے پینے کی عید ہے، تو اس دن کو عید کا دن کہا گیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کہ وہ دن جس میں قربانی کی جاتی ہے، اب یہ بھی دن ہم مناتے ہیں، قربانی کی، خوشی کے ساتھ گوشت کھایا، سیلیبریٹ کیا، دوبارہ پھر یہ دن جب لوٹ کر آئے گا تو اس دن کو دوبارہ منایا جائے گا۔ تو خوشی کا دن جو لوٹ کر آئے اسے کہا جاتا ہے عید، تو بڑی عید ہوگی تو عید الاضحیٰ۔ اب آگے اس کا جو حصہ ہے اس لفظ کا وہ ہے میلاد النبی۔ ہم صرف میلاد کو پہلے دیکھتے ہیں کہ میلاد کا کیا معنی ہے، جو ابن منظور افرنگی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ ماخوذ ہے والدہ یولیدو، اصلی حروف ہے یولیدو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میننگ کیا ہے؟ وقت پیدائش، جب کوئی انسان دنیا میں آئے، جس طرح کہتے ہیں برتھ ڈے، پیدائش کا دن جو ہے اسے کہتے ہیں میلاد۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میلاد کا میننگ ہے کہ کسی بھی انسان کے وقت پیدائش کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا ذکر کیا؟ اسم وقت الذی ولد فیہ، وہ وقت جس میں کوئی انسان پیدا ہو اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کے اندر ورڈ ہے وہ ہے النبی، میلاد النبی،
یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت پیدائش ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میلاد النبی۔ اور جس وقت آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہم آقا کے خوبیاں، آقا کے آنے پر جو ہم پر احسانات ہوئے، جو اللہ کی ہمیں نعمت ملی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا میننگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی وہی مقدس ذات ہے جن کی خاطر خالق کائنات نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ مواہب اللدنیہ سیرت کی معتبر کتاب ہے جس میں حدیث قدسی ذکر کی گئی۔ وہ کیا ہے کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ کلام کرنے والی خدا کی ذات ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لولا خلقتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لا خلقت الجن والانس ولا السماء ولا الارض ولا الشجر ولا الحجر ولا الشمس ولا القمر ولا الكوكب وما بینہما۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں جنوں کو پیدا کرتا، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ میں شمس سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ درختوں کو پیدا کرتا، نہ پتھروں کو پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، حتیٰ کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا کچھ موجود ہے میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب کی اور اس دنیا کی تخلیق کا جو اصل سبب ہے جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو جس نبی علیہ السلام کے لیے ہماری تخلیق ہوئی اور ہمیں یہ عیدیں ملی، عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، یہ تمام عیدیں ہمیں جس نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملی، تو اس نبی علیہ السلام کی آمد کا دن ان تمام عیدوں سے بڑھ کے بڑی عید ہے۔ اور اس نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانا یہی اصل انسانیت ہے، اور اسی سے انسان کے اصل تشخص کا پتہ چلتا ہے۔ تو ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ اگر آپ عشاقان مصطفیٰ ہیں تو اسے شیئر کرنا یہ آپ پہ حق ہے اور لازم ہے، تاکہ وہ دوست جو اس سے ابھی تک بے خبر ہیں سچے طریقے سے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیوں میں شریک ہو کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔